إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعلينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله تعالى في موضع آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. متفق علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا جس پروردگار نے ہم بنی نوع انسان کو بلکہ تمام مخلوقات کو اس روئے زمین پر بھیجا، بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کی بارشیں نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام اور رسل عظام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی، آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دینی و ملی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی دو آیات کریمہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دو روایت، دو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آیات اور حدیث کی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے: ہم ایمان کی لذت اور مٹھاس کو کیسے حاصل کریں۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے موضوع کی وضاحت کریں، اللہ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمیں صحیح صحیح کہنے اور ہم سبوں کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق فرمائی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دو راستے دکھلا دیے، ایک اچھا اور ایک برا۔ اچھا راستہ جو ہے وہ جنت کی طرف پہنچانے والا ہے، جنت میں لے جانے والا ہے۔ اس کے برعکس جو برا راستہ ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور ہر راستے کا اللہ نے رزلٹ اور نتیجے کو اسی دنیا کے اندر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ صحیح راستہ اگر ہم اپنائیں گے تو یہ طریقہ ہمیں اپنانا پڑے گا اور یہ راستہ ہمیں جنت میں لے کے چلا جائے گا۔ غلط راستہ اپنائیں گے تو ہمارے ساتھ اس طریقے سے دنیا بھی یہ سلوک کرے گی اور یہ راستہ پھر جہنم میں ہمیں پہنچا دے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، تو ہمیں اور آپ کو جو اچھا راستہ ہے، جو جنت میں پہنچانے والا راستہ ہے، اسی راستے کو اپنانا ہے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں،
उस रास्ते को पाने के लिए या वो जगह पहुंचने के लिए हमें जिन चीजों का सहारा लेना पड़ेगा, उसी चीज की आज हम वजाहत करेंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, साथियों, ईमान एक ऐसी चीज है जो इंसान को जन्नत में पहुंचाने वाला है, मगर बेईमानी इंसान को जहन्नम में ले जाने वाला है। ईमान भी कैसी हो हमारे अंदर, वैसे बहुत सारे लोग ईमान और मोमिन होने का दावा करते हैं कि हमारे अंदर ईमान है, हम मोमिन हैं, हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, लेकिन क्या हर एक का रुतबा, हर एक का मर्तबा बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। अल्लाह ने फरमाया फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद, बाज को बाज पर अल्लाह ने फजीलत दी है। फिर अल्लाह ने फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि तुम में सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, सबसे इबादत गुजार, अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे चहेता बंदा कौन है? इंदल्लाहि अत्काकुम, तो जो सबसे ज्यादा अल्लाह का डर अपने दिल में बसाने वाला हो। तो अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ अगर हमारे अंदर है तो हम अहले ईमान हैं, हम मोमिन हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हम मोमिन कैसे हो सकते हैं। अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, मोमिन वह लोग हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए, उनके सामने अल्लाह को याद किया जाए, तो अल्लाह के डर से उनका दिल लरस जाए, कांप जाए, मारे खौफ के उनके अंदर कपकपी तारी हो जाए। मोमिन वो है। वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, अल्लाह आगे फरमाता है कि जब उनके सामने कुरान मजीद की तिलावत की जाए, आयतों को पढ़ी जाए, तो उनकी ईमान में बढ़ोतरी हो, उनका ईमान बढ़ता चला जाए। ईमान की बढ़ोतरी होती है कुरान करीम की तिलावत से, इंसान का ईमान मजबूत होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र अज़कार से। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, साथियों, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। जन्नत में पहुंचाने वाला रास्ता। अल्लाह फरमाता है अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह का करीब वाला बंदा, अल्लाह की कुर्बत हासिल करना चाहते हो, अल्लाह को करीब करना चाहते हो, अल्लाह से करीब होना चाहते हो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाह से अगर मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए अपने उम्मत के लोगों से, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर अल्लाह की सच्ची मोहब्बत चाहते हो, अल्लाह से करीब होना चाहते हो, फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो, मेरा कहा मानो, मेरे अहकाम और फरामीन के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारो, अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा, अल्लाह तुम्हारे करीब आ जाएगा, अल्लाह का करीब तुम हो जाओगे। मेरे भाइयों, मौजू है ईमान की लज्जत और मिठास हमें कैसे हासिल हो, यानी हम मुकम्मल तौर पर मोमिन कैसे बने। अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम मोमिन बनना चाहते हो तो सबसे पहली बात तुम नबी की पैरवी करो, तुम मोमिन बन जाओगे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम, जब तुम अल्लाह से मोहब्बत करोगे, यानी जब नबी से मोहब्बत करोगे तो तुम्हारी मोहब्बत डायरेक्ट अल्लाह से होगी, और जब डायरेक्ट अल्लाह से तेरी मोहब्बत हो जाएगी, अल्लाह तेरे गुनाह को माफ कर देगा। तू जो इतना ज्यादा गुनहगार है, इतना बड़ा गुनहगार है, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को खत्म कर देगा। व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, माफ करता है अल्लाह गुनाहों को। तो हमारी मोहब्बत अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए। मोहब्बत का मतलब क्या है? हम सिर्फ जबान से इकरार कर लें जब हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, हमारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम महबूब हैं,
بس زبان سے اقرار کر لینا کافی ہے؟ محبت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی فرمان کے مطابق زندگی گزاریں. اس لیے شاعر اسلام حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان المحب لمن یحب مطیع، کہ جو شخص کسی آدمی سے دوستی کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو دوست کی ہر بات کو مانتا ہے. آپ اگر کسی سے دنیا میں دوستی کرتے ہیں، اس کا مطلب تو آپ کا دوست آپ کو اگر کوئی بات کرنے کے لیے کہتا ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو دوستی میں درار پیدا ہو جائے گی، دوستی ختم ہو سکتی ہے. اس لیے آپ کو دوستی برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دوست کی بات کو مانیں. تو اللہ کے نبی کو اور اللہ رب العالمین کو اگر آپ دوست بنانا چاہتے ہو، اللہ کے رسول سے، اللہ رب العالمین سے اگر آپ قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کی بات کو ماننی پڑے گی، اللہ کے رسول کی بات کو ماننی پڑے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی، پوری امت اول سے لے کر کے آخر تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر کے قیامت تک پوری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، الا کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے چھاڑ دیا کہ پوری میں سے کچھ لوگ الگ ہیں. الا، ہاں وہ لوگ نہیں جائے گا، وہ لوگ جنت میں نہیں جائے گی جو الا من ابا، جنہوں نے میرا انکار کیا. صحابہ کرام چونک گئے، حیران ہو گئے، آخر وجہ کیا ہے؟ کون لوگ ہیں اللہ کے رسول کہ آپ کو انکار کرے؟ انکار کرنے والا بد نصیب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے میری بات کو مانی، تو وہ لوگ میرا اقرار کرنے والا ہے، وہ لوگ جنتی ہے. اور جنہوں نے میری نافرمانی کیا، میرے احکام اور فرامین کے مطابق زندگی نہیں گزاری، میں نے کہا کہ نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھی، روزہ رکھو، روزہ نہیں رکھا، ارکان اسلام کی پابندی کرو، نہیں کرتا، یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ مجھے انکار کرنے والا ہے، یہ لوگ جنت میں جائیں، جہنم میں جائیں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ساتھیوں، اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم میں بانٹ دیا لوگوں کو کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں وہ لوگ جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والے ہیں وہ لوگ جہنم میں جائیں گے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، تو ہم مومن کیسے ہو، ہم اللہ والے کیسے ہو، ہم جنتی کیسے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، کہ تین خصلت، تین عادتیں، تین باتیں اگر کسی بندہ مومن کے اندر موجود ہے تو وہ لوگ مکمل مومن ہے، وہ ایمان کا مزہ کو چکھ لیتا ہے. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے محبت سے زیادہ ہے، چیزوں کی محبت سے زیادہ ہے. اگر کسی بندہ کے اندر ہے ایسی محبت تو ایسا شخص ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے، ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے، اپنے آپ کو مکمل طور پر مومن پاتا ہے ایسا انسان. جو لوگ صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دیگر تمام محبتوں پر ترجیح دیتے ہیں. محبت کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہہ دیا کہ محبت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارا جائے، یہی اللہ کے رسول سے محبت ہے. نہ کہ ہم کما کر کے کھانا پینا کھلائیں، یہ محبت نہیں ہے اور نہ ہی ہم کھلا سکتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ رزاق ہے، مضبوط طاقتور ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود بندوں کو نوازنے والا ہے، دینے والا ہے، اس لیے اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بس میرے بھائیوں، اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے اس کے بدلے میں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں کے محبت پر حاوی ہو، ایسا شخص مکمل مومن ہوتا ہے. میرے بھائیوں،
ایک آدمی کے اندر اگر نماز پڑھنے کی عادت ہے، 5 وقت نمازی ہے ایک آدمی، تو اس کا دل اس وقت تک چین اور سکون حاصل نہیں کرتا جب تک وہ نماز نہ پڑھ لے۔ مثلا کبھی ہم نے بغیر نماز پڑھے ہم سو گئے اور ہماری نیند کھلی رات 12 بجے، اس کے بعد پھر ہمیں احساس ہوا، ہمیں یاد آیا کہ ہماری نماز قضا ہو گئی ہم سے۔ میرے بھائیوں، وہ سوئے گا لیکن چین کی نیند نہیں سوئے گا، یہی ایمان کی علامت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دیگر تمام چیزوں کی محبت، اپنی نیند کی محبت سے، اپنے اولاد کی محبت سے، دنیا کے تمام چیزوں کی محبت پر غالب ہو، ایسا شخص کامل مومن ہوتا ہے۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور ایک آدمی محبت کرتا ہے دنیا میں کسی دوست سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنے اہل و عیال سے، تو محبت صرف اس لیے کرتا ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، آپ کا بیٹا، آپ کی اولاد میں سے اگر کوئی آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، میرے بھائیوں فلاں چیز کے اندر اگر اللہ کی نافرمانی نہیں ہے تو آپ ایسی مطالبہ کو پورا کر سکتے ہیں، اگر نافرمانی ہے تو قطعاً آپ ایسا کام نہ کریں۔ آپ کو اگر کوئی آپ کا بیٹا کہے جی مجھے 100 روپیہ دیجئے میں فلم دیکھنے کے لیے جاؤں گا، تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے، آپ ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتے۔ آپ کی اولاد سے آپ کو محبت ہے تو آپ جائز کاموں کے لیے آپ انہیں پیسہ دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، انسان کسی آدمی سے محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ناراض کرنے کے لیے نہیں۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، اور ایمان میں داخل ہو جانے کے بعد، مذہب اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد کفر کی طرف پلٹ جانا، کافر ہو جانا، ویسے ہی انسان کو ناپسند ہو جیسے اسے اگر آگ میں ڈالا جائے تو اسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ تو آگ میں ڈالا جانا کسی انسان کو پسند نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آگ میں ڈالا جانا تو دور کی بات، ہم اور آپ کبھی کبھار کھانا وانا پکاتے ہیں، یا ہمارے گھر میں ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں کھانا وانا پکاتی ہیں، اگر انگلی بھی جل جائے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، آگ میں ڈالا جانا تو دور کی بات۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر ایمان میں کوئی شخص داخل ہو گیا، کوئی مومن ہے، اور تو اس شخص کو کفر میں پلٹ جانا ویسے ہی ناپسند ہو جیسے وہ آگ میں ڈالے کو جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی مذہب اسلام میں اگر ہے تو وہ شخص جنتی ہے، اگر اسلام سے خارج ہو کر وہ کفر میں چلا گیا وہ جہنمی ہے۔ میرے بھائیوں، جہنمی صرف وہی لوگ نہیں ہے جو کھلم کھلا کفر والا عمل کرتے ہیں، کافر ہیں، بلکہ ہمارے مذہب اسلام میں رہتے ہوئے بھی، ہمارے گھر میں رہتے ہوئے بھی اگر عمل نہ کرے، اسلام کا عمل نہ کرے، ارکان اسلام کی پابندی نہ کرے، تو ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے بھائی، ایسے لوگ بھی جہنمی ہیں۔ تو یہ تینوں صفات اگر کسی آدمی کے اندر موجود ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی محبت کیسی ہونی چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی ایک جھلک بیان کرتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو ایک لشکر کا امیر بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ملک میں بھیجا۔ اس آدمی نے اپنے ساتھیوں کو جب نماز پڑھاتے تھے تو نماز پڑھاتے وقت چاہے جس سورہ کی بھی آپ تلاوت کرتے تو تلاوت کرنے کے بعد آخر میں سورہ اخلاص کی ہمیشہ ہر نماز میں تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس بات کی خبر تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیان کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص کو جو آپ نے امیر بنا کر بھیجا ہے فلاں جگہ، وہ لوگوں کی امامتی کرتا ہے، اور امامتی کے دوران وہ جس سورہ کی بھی تلاوت کرتا ہے نماز پڑھاتے وقت آخر میں سورہ اخلاص کی تلاوت ضرور کر لیا کرتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پوچھو اس آدمی سے ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں ایسا کرتا ہے؟ پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا سنیے، سورہ اخلاص کے اندر بہت سارے اللہ رب العالمین کی صفاتی نام ہیں، اس لیے مجھے اللہ رب العالمین سے محبت بہت زیادہ ہے، اس لیے میں اللہ کے نام سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتا ہوں، اور اسی بنا پر ہر رکعت کے آخر میں اس سورہ کی تلاوت کر لیا کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ جاؤ انہیں ضمانت دے دو، انہیں گارنٹی دے دو، میں انہیں ضمانت دیتا ہوں، انہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ شخص بھی جنت میں جائے گا، اور یہ جس آدمی سے جس شخص سے ملاقات، جس ذات سے یہ محبت کرتا ہے وہ ذات بھی اس آدمی سے محبت کرتا ہے، اس بات کی خوشخبری انہیں سنا دو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، پتہ یہ چلا اللہ سے محبت کرنے کا ایک سبب اور ایک راستہ یہ بھی ہے اللہ رب العالمین کا نام لے کر اللہ کا ذکر و اذکار کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کیا کرو، اور اللہ کا ذکر و اذکار کرتے وقت اللہ کا صفاتی نام کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس اعمال سے، جیسے اس صحابی نے کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی گارنٹی دے دی، اسے خوشخبری سنا دی۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول کی محبت بھی ایک ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول سے اگر ہم سچی محبت نہیں کرتے ہیں، اور محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف زبان سے اقرار کریں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق، آپ کے قول اور فعل اور عمل کے مطابق زندگی گزارنا، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کھڑے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ حضرت عمر کے بغل میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، سوائے میری جان کے، یعنی میری جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ، قسم خدا کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگو۔ یعنی تمہیں تمام چیزوں سے بڑھ کر مجھے محبت کرنے کا اقرار تو کیا، لیکن اپنے جان پر تو نے ترجیح نہیں دی میری محبت کو، تم مکمل مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ میری جان سے بھی زیادہ آپ کو محبوب ہیں، میری جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اس وقت تم مکمل طور پر مومن ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، مومن صرف انسان ایسے نہیں ہوتا کہ بس نام دے دیا مذہب اسلام کا صرف دعوے دار ہے، اور ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو وہ مومن ہے، مسلمان ہے، ضروری نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایک حضرت نوح علیہ السلام ایک نبی ہے لیکن بیٹا کافر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ایک دوسری مثال بھی فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بت بیچنے والا پکا کافر، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہے۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کے گھر میں کافر بھی پیدا ہو سکتا ہے، ایک کافر کے گھر میں مسلمان بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسلمان ہونا اور نہ ہونا یہ عمل میں دار و مدار ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ضروری ہے ایک آدمی کو صحیح مسلمان ہونے کے لیے عمل کرنا ضروری ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور فرمان کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، تب وہ مومن ہو سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک دوسرا واقعہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے آیا۔ اللہ کے رسول سے انسان کی محبت کیسی ہونی چاہیے، اس واقعے سے بھی آپ لطف اٹھائیے۔
झलक आपके सामने है। हजरत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि एक आदमी दौड़ते हुए अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुआ, कहने लगा, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, इतनी ज्यादा मोहब्बत है कि मैं जब आपसे अलग हो जाता हूँ, मैं आपसे जब जुदा हो जाता हूँ, मेरा दिल बेचैन हो जाता है आपको देखने के लिए। मेरे भाइयों, अल्लाह उसके बाद कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं परेशान हो जाता हूँ, फिर मैं आपके पास दौड़ते हुए आता हूँ, आपका चेहरा मुबारक का दीदार हो जाता, मेरे दिल को सुकून हासिल हो जाता है। लेकिन मैं जब अपनी मौत और आपकी मौत को याद करता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, मुझे रोना आ जाता है, मेरे दिल में कपकपी तारी हो जाती है। उस दिन क्या होगा जिस दिन एक बाप बेटे का नहीं होगा, एक बेटा बाप का नहीं होगा, एक बीवी अपने शौहर की नहीं होगी, एक शौहर अपने बीवी का नहीं होगा। मेरे भाइयों, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी मौत और आप अपनी मौत की याद करता हूं, फिर मुझे रोना आ जाता है कि आप कब्र में चले जाएंगे, मैं कैसे रहूंगा। और दूसरी बात, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला आपको मकाम महमूद अता करेगा, आपको जन्नतुल फिरदौस में सबसे आला मकाम अता करेगा, और मेरा हाल क्या होगा। मेरे भाइयों, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर खामोश रहते हैं, खामोशी इख्तियार करते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वही लेकर हाजिर हो जाते हैं। अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस बंदे को आप मायूस मत कीजिए, खुशखबरी सुना दीजिए। मन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। जो लोग अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेगा, मन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाह, तो ये लोग उन लोगों के साथ होंगे जिस पर अल्लाह ने इनाम किया है। मअस्सिद्दीक़ीन नबिय्यीन व सिद्दीकीन, ये लोग नबियों के साथ होंगे, सिद्दीकीन यानी सच बोलने वालों के साथ होंगे, वश्शुहदा और शहीदों के साथ होंगे, वस्सालिहीन और नेक लोगों के साथ होंगे, वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा, और ये उनके बेहतरीन दोस्त होंगे, बेहतरीन साथी होंगे। मेरे भाइयों, उसके बाद ये आदमी का चेहरा बिल्कुल खुशी से खिल उठा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और साथियों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नतीजा है। लेकिन मोहब्बत सिर्फ जुबान से इकरार कर लेना काफी नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल के अहकाम के मुताबिक, आपके फरमान के मुताबिक, आपके सुन्नत के मुताबिक, आपके तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारना, यही अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह के रसूल से वैसी मोहब्बत करें जैसे मोहब्बत करने के लिए कहा गया है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बहुत ही मुख्तसर जिंदगी अता की है। चलते फिरते लोग दुनिया से चले जा रहे हैं, मौत की कोई गारंटी नहीं। इसलिए अल्लाह ने जो भी फुर्सत, जो भी मौका हमें इनायत फरमाया है, इस मौके को हम गनीमत समझें और इस कम उम्र को, इस मुख्तसर सी जिंदगी को हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक गुजारें, अल्लाह और उसके रसूल के सुन्नत और तरीके के मुताबिक गुजारें। यकीनन ये जिंदगी कामयाब, और नहीं तो फिर नाकामी और नामुरादी हमें हासिल होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाही आलमीन तू हमें जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रखे, ईमान और इस्लाम की हालत में जिंदा रखे। इलाही आलमीन तू जब तक इस दुनिया के अंदर हमें जिंदा रख, अल्लाह तू हमें हकीकत में मोमिन बनाकर जिंदा रख। अल्लाह तू हमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन हम में से जो शख्स अल्लाह लावलद है, अल्लाह उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमा। इलाही आलमीन हम में से जो शख्स मस्जिद से दूर है, अल्लाह उन्हें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, नमाज की मोहब्बत को अल्लाह उनके दिलों में डाल दे। इलाही आलमीन हम में से जो शख्स मखरूज है, अल्लाह उनके कर्ज की अदायगी की कोई रास्ता पैदा कर दे। इलाही आलमीन हम मुसलमान में से जो बाहयात है, अल्लाह हर एतबार से इनकी मदद फरमा। अल्लाह इन्हें 5 वक्त नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस्लाम के तकाज़े के मुताबिक इन्हें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम मुसलमान में से जो इस दुनिया से चले गए ईमान की दौलत लेकर, इस्लाम की दौलत लेकर, किस हालत में है हम नहीं जानते, अल्लाह उनकी हालत को दुरुस्त फरमा, अल्लाह उनकी क़ब्र को ठंडा फरमा, अल्लाह उनकी क़ब्र को कुशादा फरमा दे। इलाही आलमीन